بات اصل میں خواجہ سراؤں کی ہے ہی نہیں، وہ ہمارے ملک کی آبادی کا 0.005% ہیں۔ بات اصل کچھ اور ہے، ٹرانسجنڈر بل کے پیچھے جو کچھ ہمارے ساتھ ہونے والا ہے یہ کچھ اور بات ہے۔ یہ باتیں ابھی جو میں کرنے لگا ہوں یہ شاید آپ کو ابھی بالکل نان سینس لگیں گی کہ ایسے ہی باتیں کر رہا ہے تو، لیکن اس کے پیچھے آپ ذرا اپنی اسلامی تاریخ کو اٹھا کے دیکھ لیجئے، قرآن کو بھی کبھی غور سے پڑھ لیجئے کہ قرآن پاک کے اندر آپ کو اللہ رب العالمین کا پیغام جو آپ کے لیے اللہ نے اتارا تھا وہ کیا ہے۔ ابھی جو ہمارا ملک پاکستان ہے نا، اس کی آبادی 23 کروڑ پلس ہے، اور یہ آپ کو میں سکرین کے اوپر گراف دکھا رہا ہوں جس حساب سے ہماری آبادی ملک پاکستان کی بڑھ رہی ہے، اوپر کی طرف جا رہی ہے، اور اگر اسی تناسب سے ہمارے ملک کی یہ آبادی بڑھتی رہی تو 2092 کے اندر ہماری آبادی ہو جائے گی 404.68 ملین پیپل ہمارے اس ملک کے اندر۔ اور یہ جو ابھی جس حساب سے ہماری آبادی بڑھ رہی ہے وہ ہے ہر 25 سیکنڈ کے اندر ایک بچہ پیدا ہوتا ہے، ہر 25 سیکنڈ میں ایک بچہ ہمارے ملک کے اندر پیدا ہو رہا ہے، اور اس کے اگینسٹ اگر ڈیتھ ریشو دیکھیں تو ڈیتھ جو ہے وہ ایک ڈیتھ 2 منٹ کے اندر ہو رہی ہے۔ اب دیکھیے کہ آبادی کس حساب سے بڑھ رہی ہے اور ڈیتھ کی جو ریشو ہے وہ کتنی کم ہے۔ اسی طرح جو دنیا کے حالات دیکھیے تو دنیا کے اندر جو مسلمانوں کی تعداد ہے 2020 کے اندر 1.9 بلین پیپل تھے مسلمان جو دنیا کے اوپر، اس کے بعد اس حساب سے 24.7% ہم پوری جو دنیا کی آبادی ہے اس کا 24.7% بنتے ہیں جو مسلم ہیں۔ پھر ہر روز دیکھیے کہ مسلمان جو غیر مسلم ہیں وہ کس قدر مسلمان ہوتے جا رہے ہیں، مسلمانوں کی یہ تعداد آئے روز بڑھ رہی ہے۔ اب پوری دنیا کے اندر یہ جو مسلمانوں کی بڑھتی تعداد ہے یہ فرعونیوں کی نظر کے اندر کھٹکتی ہے۔ فرعونی کبھی نہیں چاہتا کہ جو موسوی فطرت ہے وہ پروان چڑھے، یا جو موسوی فطرت والے جو لوگ ہیں نا وہ زیادہ ہو جائیں۔ موسیٰ علیہ السلام کی جب پیدائش ہوئی تھی اس وقت کیا تھا، فرعون نے کیا حکم دے رکھا تھا کہ آپ ان کے بنی اسرائیل کے سارے بچوں کو آپ نے قتل کرنا ہے۔ وہی ایک جو فرعونی سوچ ہے آج بھی دنیا کے اندر وہی چل رہی ہے۔ دنیا کے اندر آپ کو یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ دنیا کے مختلف ممالک کے اندر کس طرح مسلمانوں کی نسل کشی کی جا رہی ہے، مسلمانوں کو گاجر مولی کی طرح کاٹا جا رہا ہے، جس طرح سپرے کر کے مچھر مارے جاتے ہیں اسی طرح مسلمانوں کی نسلوں کو ختم کیا جا رہا ہے۔ اب یہ جو آپ کا ٹرانسجنڈر بل ہے یہ اصل میں صرف ٹرانسجنڈر بل نہیں ہے، یہ ٹی کی بات نہیں ہے، اس کے پیچھے LGBT بھی ہے۔ ایل جی بی ٹی کیا چیز ہے؟ لیسبین، گے، بائی سیکشول، ٹرانسجنڈر بل ہے۔ یہ آپ کو صرف وہ حصہ بتایا جا رہا ہے جس حصے کو پاس کر کے اس کے پیچھے کی جو 3 چیزیں ہیں اس کو پروموٹ کیا جائے گا، اور پروموٹ کیا جائے گا نہیں بلکہ کئی عرصے سے یہ کیا جا رہا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا میرا جسم میری مرضی کے نعرے کئی سالوں سے لگ رہے ہیں، عورتیں کس طرح کے واحد کارڈ لے کر باہر نکلتی ہیں، نعرے مارتی ہیں، ساتھ ان کے وہ عورت نما مرد بھی ان کے ساتھ ہوتے ہیں جو ان کا ساتھ دیتے ہیں۔ تو اس کے پیچھے ٹرانسجنڈر کے پیچھے یہ جو 3 دوسری چیزیں ہیں ان کو پروموٹ کیا جائے گا۔ اب جس کے اندر بھی جو کہے گا کہ بھائی میرے اندر جو ہے وہ لڑکیوں والی فیلنگ ہے اس کو اس طرح لڑکیوں کے اس حساب سے لکھ دیا جائے گا، یا جو کہے گا کہ میرے اندر لڑکی کہے گی کہ میرے اندر مردوں والی وہ فیلنگز ہیں تو اس کو مردوں والے حساب میں لکھ دیا جائے گا۔ اس طرح ایک لڑکی دوسری لڑکی کے ساتھ آزادانہ طور پر اس کے ساتھ تعلق قائم رکھ سکے گی، اور کوئی بھی اس کا کچھ بھی نہیں کر پائے گا، نہ کوئی قانونی ادارہ، نہ پولیس، نہ ہی کوئی عدالت ان کے اوپر ہاتھ ڈال پائے گی۔ شروع میں کیا ہوگا کہ یہ ہمیں تھوڑا برا لگے گا،
کیونکہ ایک مسلم معاشرہ ہے، اس کے اندر ایک نئی چیز انہوں نے کی ہے، اس کے اندر لاگو کرنے کی کوشش کی ہے۔ شروع کے اندر واویلا ہوگا، ہم لوگ چیخیں گے، چلائیں گے، لیکن اس چیخ چلانے کا کوئی ہمیں فائدہ ہونے والا نہیں ہے۔ آہستہ آہستہ یہ باتیں ایسے ہو جائیں گی کہ قانونی طور پر جو نکاح خواہ ہیں ان کو بھی اس بات کا پابند کر دیا جائے گا کہ جب ایک عورت نے اپنے آپ کو شناختی کارڈ کے اندر مرد لکھا دیا تو ایک عورت کے ساتھ شادی کر رہی ہے مرد بن کر، اسی طرح ایک جو مرد ہے اس نے اپنے آپ کو لکھوا دیا عورت، اور اس نے کسی دوسرے مرد کے ساتھ جا کے وہ جب کر لی تو یہ جو نکاح خواہ ہوگا وہ بھی اس کے لیے پابند کر دیا جائے گا کہ وہ اس کا نکاح پڑھائے، نام اسلام کا ہوگا، اور اس کے پیچھے پروموٹ کیا جائے گا ہم جنس پرستی کو۔ اس سے ہوگا کیا؟ اس سے فائدہ ان لوگوں کا کیا ہے، ہمارا نقصان کیا ہے؟ اس سے ہمارا نقصان یہ ہے کہ یہ جو ہماری پاپولیشن گروتھ جو اوپر کی طرف جا رہی ہے، یہ ریشو نیچے گرنا شروع ہو جائے گی، کیونکہ یہ جو ہر 25 سیکنڈ کے اندر بچہ پیدا ہو رہا ہے اس کی ڈیوریشن لمبی ہوتی جائے گی، اور یہ منٹوں تک اور گھنٹوں تک چلا جائے گا اگر یہ سارا کچھ ہونے لگ گیا تو۔ ہم جنس پرستی سے یہ ہوگا کہ آپ کی جو نسل ہے وہ آگے نہیں بڑھ پائے گی، آپ کی جو گروتھ ہے، مسلم امہ کی جو گروتھ ہے وہ وہیں پہ رک جائے گی، افراد کی تعداد کم ہوتی جائے گی، اور پھر جب یہ ہم جنس پرستی ہو جائے گی تو ظاہر ہم جنس پرستی سے انسان کے ساتھ بہت سارے سائیکولوجیکل ایشوز بھی آئیں گے۔ کبھی بھی انسان اپنی جو اس کی سیم جنڈر ہے، سیم سیکس ہے، اس کے ساتھ کوئی بھی اگر وہ سیکشول ایکٹیویٹی کرتا ہے تو وہ ذہنی طور پر انتہائی یہ سمجھ لیجئے کہ پریشان ہوگا، اس کو سکون نہیں ملے گا۔ پھر اس حساب سے بھی یہاں پہ اس حساب سے یہ جو لوگ ہوں گے ان کے اندر سوسائیڈل ٹینڈنسیز زیادہ ہوتی جائیں گی، یعنی رجحان زیادہ پیدا ہو جائے گا، سوسائیڈل ٹینڈنسیز پیدا ہو جائیں گی۔ پھر اس حساب سے یہ لوگ جو ہے اس حساب سے گراف ہے مزید نیچے آتا جائے گا۔ تو یہ ایک سوچے سمجھے منصوبے کے مطابق مسلم امہ کی تعداد جو زیادہ آئے روز بڑھتی جا رہی ہے، ایک تو بائی برتھ مسلم جو ہیں ان کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے، اور پھر جو لوگ اسلام قبول کر رہے ہیں ان کی تعداد بھی بڑھتی جا رہی ہے۔ تو اس حساب سے بائی برتھ اور پھر ریورٹڈ مسلم جو ہیں جب یہ ایک جگہ جمع ہوں گے تو ظاہر ہے مسلم کی ایک قوت ہو جائے گی دنیا کے اندر۔ تو یہ ایک سوچا سمجھا منصوبہ ہے جس کے ذریعے وہ فرعون کے دور سے آج تک کی جو ان کی فرعونیت ہے وہ ساری کے ساری اسی چیز کے اوپر کام کر رہی ہے کہ مسلم امہ کسی بھی میدان کے اندر آگے نہ نکل سکے۔ آپ دیکھتے نہیں ہیں کہ مسلم امہ کا جو پہلا دور تھا اس کے اندر مسلم سائنٹسٹ نے کیسے کیسے اس سائنس کے میدان کے اندر خدمات سر انجام دی ہیں، لیکن اس کے بعد مسلم امہ کو دیکھیے آپ کس طرف لگا دیا گیا ہے۔ ایک تو یہ جو مسلم امہ ابھی ہے اس میں سے اب دو گروپ بنا کر شیعہ سنی کر کے ان دونوں کو آپس میں متصادم کر دیا۔ پھر جو سنی ہیں ان میں سے آپ دیکھ لیجئے کتنے مسالک ہیں جو ایک دوسرے کے اگینسٹ ہیں، اور چھوٹی چھوٹی باتوں کو لے کر وہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ بحث کرتے نظر آتے ہیں۔ سوشل میڈیا کے اوپر ایک جنگ سی ہے، ان کے اندر بھی ایسی نفرتیں ہیں کہ یہ بھی ایک جگہ جمع نہیں ہو پاتے، اور جن لوگوں نے ان کو جمع کرنے کی کوشش کی آپ دیکھیں، پاکستان کی تاریخ اٹھا کر دیکھیں، ایک بھی بندہ آپ کو باہر نظر نہیں آئے گا، سب کو نظر بند کر دیا ہے، سب کو جیلوں کے اندر بند کر دیا گیا ہے۔ مسلم یونٹی کی بات کرنے والا وہ باہر آزادانہ گھوم ہی نہیں سکتا۔ تو اس حساب سے دیکھیے کہ ہمارے ساتھ کیا گیم ہو رہی ہے۔ زیادہ اس کو ایکسپلین بھی نہیں کیا جا سکتا، تھوڑی بہت بھی اگر اس طرح کی پوسٹ کے اندر کوئی بھی بات آتی ہے تو اس کو یا تو ڈیلیٹ کر دیا جاتا ہے یا بلاک کر دیا جاتا ہے۔ تو اس حساب سے آپ اس بات کو ذرا صرف بل کی حد تک اور بل کے اندر جو چیزیں آپ کے سامنے آ رہی ہیں اس کو دیکھ کر آپ فیصلہ نہ کریں، بلکہ اس کے پیچھے کی جو سوچ اور فکر ہے یہ پوری کے پورے LGBT کو بھی آپ ساتھ میں سوچیں، پھر آپ کو سمجھ لگے گی کہ یہ ہمارے ساتھ ہو کیا رہا ہے۔ یہ پھر آنے والی جو ہماری نسلیں ہیں
ان کے اندر ظاہر ہے جو بے حیائی کے سارے وسائل ہیں ان کے پاس تو موجود ہیں، جب وہ دیکھیں گے تو ہم کسی بھی طرح سے ہم اپنے بچوں کو اس چیز سے روک نہیں پائیں گے، کیونکہ قانون ہمارے ہاتھ باندھ لے گا، اوپر جو ہے ہم کسی طرح کی آواز اٹھانے کے قابل بھی نہیں رہیں گے۔ ابھی یہ وقت ہے، جب یہ سارا کچھ قانون بن جائے گا، پاس ہو جائے گا، پھر اس کے بعد ہم ہاتھوں پہ ہاتھ دھرے بیٹھے رہیں گے اور کوئی ہماری بات کو سننے والا نہیں ہوگا۔ تو اس حوالے سے بہت ہی سیریس انداز کے اندر ہم سب کو سوچنا پڑے گا، خصوصاً جتنی بھی مذہبی جماعتیں ہیں، ان کی قیادتیں ہیں، ان کو اس حوالے سے زیادہ کھل کر بات بھی کرنی چاہیے، اور اس حوالے سے ان کو زیادہ پیچھے کے جو ہیں سازشیں ہیں ان کو بھی سمجھ کر ایک پلیٹ فارم کے اوپر متحد ہو کر اس کے ساتھ لڑنا ہوگا۔ صرف ایک دو بندوں کی بات نہیں ہے، یہ بہت بڑی پلاننگ ہو رہی ہے۔ اگرچہ یہ باتیں آپ کو یعنی اس وقت ٹھیک نہیں لگ رہی، لیکن جو آنے والا وقت ہے وہ جو خدشات نظر آ رہے ہیں مجھے، اللہ نہ کرے کہ ایسا ہو، وہ صرف خدشات ہی رہیں، لیکن جو کچھ ہو رہا ہے اوورال پوری دنیا کے اندر مسلمانوں کے ساتھ ایک جو سائیکلوجیکل وار ہے، اور پھر دوسری طرح کی وارز بھی مسلمانوں کے ساتھ جو لڑی جا رہی ہیں، جو پروپیگنڈے ہو رہے ہیں اسلام کے خلاف، دنیا کے اندر مسلم کے خلاف، وہ اس ساری چیز کو دیکھ کر جو حالات ہیں وہ بڑے ہی سنگین لگ رہے ہیں۔ اللہ ہی ہمارے حال کے اوپر رحم فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہم مسلمانوں کو اتحاد نصیب فرمائے۔ اسلام جو اصل اسلام ہے، اللہ پاک ہمیں اس کے اوپر عمل کرنے کی اور اس کی طرف واپس پلٹنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ ہماری نسل کو اللہ رب العالمین بچا کے رکھے، اور اس بگاڑ سے اللہ رب العالمین سب کی اولادوں کو محفوظ رکھے۔